فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ایک ایسی محتاج عورت کو دے دی جس کے متعلق ہمیں گمان تھا کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن بعد میں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ محتاج نہیں ہے، تو اس حالت کے اندر ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو شخص زکوٰۃ لے رہا ہے اگر وہ مالدار ہے تو اس کو اس پیسے کو لینے سے منع کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ پیسہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی اور تندرست توانا کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ مل رہا ہے تو اسے اس پیسے کو لینے سے رک جانا چاہیے اور منع کر دینا چاہیے کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ لے لیتا ہے اور ہمیں اس بات کا علم بعد میں ہوتا ہے کہ وہ شخص مالدار ہے، ہم نے تو اسے زکوٰۃ دے دی، تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے دینے سے پہلے اگر اپنی صلاحیت لگا دی، ہم نے ظاہری اعتبار سے اس کو دیکھ لیا کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے، اور ظاہری طور پر وہ مانگنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اور ہم اس کو اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو ہمارے زکوٰۃ دینے کے بعد ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ شخص مالدار تھا، وہ ہم سے جھوٹ بول کے پیسہ لے کے گیا ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ہمارا صدقہ ادا ہو گیا، کیونکہ ہمارے اوپر ظاہری دیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، جتنے ہم مکلف ہیں اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی رات میں اپنی زکوٰۃ لے کر گیا اور کسی کو زکوٰۃ کا مال دے دیا، تو صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو مالدار شخص کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مالدار کو زکوٰۃ دے دی، الحمدللہ۔ دوسری بار زکوٰۃ لے کے نکلا تو ایک فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے دی، اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات فاحشہ عورت کو کسی نے زکوٰۃ دے دی، تو صدقہ کرنے والے نے پھر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ الحمدللہ، پہلے مالدار کو اب فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے بیٹھا ہوں۔ تیسری بار پھر وہ زکوٰۃ لے کر نکلا اور چور کے ہاتھ میں تھما دی، پھر لوگ باتیں کرنے لگے آج تو چور کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے۔ اس پر بھی اس شخص نے وہی کہا کہ الحمدللہ، پہلے مالدار کو، پھر فاحشہ کو، اور اب چور کو زکوٰۃ تھما آیا ہوں۔ تو اسے کہا گیا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مالدار کچھ شرم کھائے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اور فاحشہ عورت امید ہے کہ وہ زنا سے باز آ جائے، جبکہ چور ہو سکتا ہے کہ چوری نہ کرے اور توبہ کرے۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ائمہ کا کہنا ہے کہ ہم ظاہری طور پر اپنی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ شخص مستحق ہے یا نہیں ہے، جتنی تحقیق کی استطاعت ہم رکھتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہم تحقیق کریں گے، اور اپنی تحقیق کے بعد اگر وہ شخص ضرورت مند نہیں نکلتا، وہ مالدار نکلتا ہے، غنی نکلتا ہے، تو ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی میرے پاس سوالی بن کر آیا اور اس کی ظاہری شکل و صورت بھی فقیروں والی تھی، تو میں نے اسے زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا تم نے اسے کیا دیا ہے؟ میں نے کہا زکوٰۃ دی ہے۔ تو اس شخص نے کہا یہ شخص تو تم سے بھی زیادہ مالدار ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دوبارہ نہیں دینا پڑے گی، کیونکہ ہم صرف ظاہر پر ہی حکم لگا سکتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آدمی غریب ہے اور آپ نے اپنی زکوٰۃ اگر کسی غریب کو دے دی لیکن وہ مالدار نکلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ آگے سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ کو تحقیق کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔